السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربی لطیف لما یشاء، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کو اسماء الحسنہ کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج جو اسم اللہ تعالیٰ کا ہم سنیں گے وہ ہے اللطیف، جس کے بارے میں ہم بہت کم سنے ہوئے رہتے۔ اللطیف جو ہے قرآن میں صرف 8 جگہ پر استعمال ہوا، لیکن یہ ہماری زندگیوں میں بہت اہم جو ہے کیریکٹر، ایک اہم رول ادا کر رہا۔ اللطیف کو اگر ہم سمجھ گئے تو بہت سارے ہمارے پرسنل پرابلمس جو ہے سالو ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم الملک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کیسا کریج، ہمت پیدا ہو رہی۔ تو اللطیف کا معنی کیا ہے؟ کوئی سنے ہوئے ہیں کبھی کچھ؟ پیارا، یہ اردو کا لطیف۔ اب جو لطیف ہم آپ کو سنا رہے ہیں انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، یہ سب 2 معنی مل کے لطیف بنا۔ سب سے پہلا، آپ لوگ باریک بین سنے نام کبھی؟ باریک بین، دوربین سنے؟ ہاں، دوربین کا اپوزٹ ہے باریک بین، مائکروسکوپ، ٹھیک ہے۔ لطیف کا پہلا معنی ہے باریک بین، یعنی باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا، پہلا۔ دوسرا معنی ایسا کام کرنے والا جو مخلوق کو احساس اور مخلوق کو محسوس بھی نہ ہونا، وہ کام کرنے والا بغیر محسوس ہوئے کے۔ تیسرا معنی ہے رحمان، اس کے اندر جو ہے کائنڈنس ہے، رحم ہے، مہربانی ہے۔ اب یہ سب کو ملا کے جو لطیف کا معنی بنتا وہ یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے، بنا آپ کو فیل ہوئے کہ مہربانی کے ساتھ کام کرنے والا۔ اب اللطیف کے معنی کو ہم سنیں۔ اب اصل سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک سٹوری سنا رہا ہوں۔ سٹوری سے پہلے ایک مثال۔ دودھ کے دانت ٹوٹ گئے سب کے؟ ہاں، پرماننٹ دانت آ گئے دودھ کے ٹوٹنے کے بعد۔ یہ جو دودھ کے دانت ہے، اگر اللہ تعالیٰ بولتے یہ دودھ کے دانت جو ہے بچوں کو کھینچ کے اکھاڑ دو، تو ہم تو فی الحال ڈینٹسٹ کے پاس جا کے جو ہے سن کرا کے نکال لیتے تھے۔ دادا کیسا نکالتے تھے ہمارے دادا پردادا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم رکھ دیتے تو کبھی غور کرے اس میں۔ دودھ کے دانت خود بخود کیا ہوتے؟ جھڑ جاتے۔ اگر وہی آٹومیٹک سسٹم نہیں رہتا اور جا کے نکالنا رہتا یا خود نکالنے کا رہتا، نکالو اس کے بعد پرماننٹ دیتے ہم، تو کتنا درد ہوتا تھا۔ یہ جو دودھ کے دانت خود بخود جھڑ کے پرماننٹ دانت آ رہے نا، یہ ہے لطیف۔ آپ غیر محسوس طریقے سے مہربانی کے ساتھ کچھ کام ہو جا رہا۔ یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایسا اللہ تعالیٰ بہت ساری مثالیں دی ہماری بھی زندگی میں، پھر کائنات میں بھی۔ وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے سنیں گے، اور اللہ کو ہم اللطیف کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس نام کے ذریعے سے۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری یاد ہے سب کو؟ یوسف علیہ السلام، اسی لیے میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں گا۔ خواب آیا، 11 ستارے، سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ بھائیاں حسد اور جلن میں مرڈر کرنے کی پلان کریں، لیکن کنویں میں ڈالنا ڈیسائیڈ ہوا۔ لے کے چلے گئے، کنویں میں ڈال دیے۔ قافلہ جا رہا تھا، کنویں سے نکال لیا، بیچ دیا مصر کو لے کے جا کے، فلسطین سے مصر کو لے کے جا کے بیچا تو خریدا وہاں کا بادشاہ گھر کو لے کے گیا اور بولا یہ بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، ذرا اچھی دیکھ بھال کرو۔ وہاں پر رہ کے بادشاہی کارنامے کام کاج سیکھتے گئے، اور ایک الزام لگا بادشاہ کی بیوی کی طرف سے۔ جیسا ہی یہ الزام لگا، آپ جیل میں چلے گئے، اور جیل میں جانے کے بعد میں ایک قیدی کو بولے کہ میرا ذکر کرو اپنے بادشاہ سے، لیکن انہیں بھول گیا۔ 10 سال کے بعد میں بادشاہ کو ایک خواب آیا، جب وہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سک رہے تھے، ضرورت تھی جب، ویسے ٹائم پہ وہ آدمی کو یاد آیا کہ میرے کو جیل میں یوسف ایک خواب کی تعبیر سنائے تھے، وہ صحیح ہوئی، اور پورے لوگوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کلیئرٹی ہوگی نام کی کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی،
بادشاہ کی بیوی غلطی قبول کری، وہ منسٹرز کے بیویاں غلطیاں قبول کرے جو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، نام کلیئر ہو گیا اور سب لوگ ویلکم کرے، اور یوسف علیہ السلام کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ بننے کے بعد میں قحط آ گیا، جو بادشاہ کو خواب آیا تھا وہ خواب کی تعبیر کرے، قحط آ گیا، فیمائن آ گیا، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے اناج نہیں اگرا تھا۔ آپ مینٹین کرے، 7 سال تک بارش ہوئی، اس میں مینٹین کرے اور 7 سال تک بانٹے، تقسیم کرے اناج۔ وہ تقسیم کرنے میں بھائیاں آئے، 1 2 بار 3 بار ٹرپ ہوئی، بعد میں لوگوں کو بھی احساس ہو گیا، سب کو معلوم ہو گیا، اور سب لوگ 11 بھائی اور والد اور والدہ رسپیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ خواب پورا ہو گیا جو دیکھے تھے۔ میں یہ پوری سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج ہماری ٹاپک یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے کیا؟ اب یہاں تک سنا دیا میں آپ کو سٹوری۔ کیا ہے ٹاپک آج کی؟ اللطیف۔ یہ پورا ہونے کے بعد میں یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں اپنے والد صاحب سے آہستہ سے، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف ہے، باریک بین ہے، غیر محسوس طریقے سے اپنے ارادے پورے کر دیتا، اور مخلوق کو، انسانوں کو محسوس بھی نہ ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جو ابتدا ہو رہی، یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ جو پروسیس ہے یہ اینڈ پہ لے کے جاتا، سوچ اور دماغ دنگ ہو جاتا۔ یہ ایسا کام کرنے والا میرا رب ہے، وہ اللطیف ہے، بولے یوسف علیہ السلام۔ اب یہی پوری سٹوری شروع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسا اللطیف کا یہاں پر کام ہوا۔ بھائیوں کو سب سے پہلے مرڈر کرنے کا آیا ذہن میں، مرڈر سے لے کے کنویں میں ڈالنا کا جو پلان شفٹ چینج ہوا، یہ اللطیف کا کام تھا۔ کون کر رہے ہیں؟ انہی سے اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں جو بھائی کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، بھائی کو دور کر دینا چاہ رہے ہیں۔ قتل سے پلان چینج ہوا کنویں میں ڈال دینے کا۔ کنویں والے جب نکال لیے تو لوگ کیا کریں، وہ علاقے میں بیچتے تو واپس گھر کو آ جاتے تھے، دور لے کے چلے گئے، دور لے کے جا کے مصر میں بیچو، کون بولے؟ اللطیف۔ بیچ دیے، بیچنے کے بعد میں خریدے کون؟ بادشاہ۔ بادشاہ جب خریدا تو اپنے پورے کام کاج سب کچھ سونپ دیا۔ کون بولے تھے؟ ایک غلام کو اپنے کام کاج سونپ دو، اللطیف۔ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے تھے کام، کیونکہ آگے بہت بڑا کام لینا تھا، لیکن معلوم نہیں تھا کسی کو۔ الزام لگا، جیسا الزام لگا تو غلطی سب کی معلوم ہو گئی تھی کہ غلطی جو ہے بادشاہ کی بیوی کی ہے، لیکن سزا نہیں دیے۔ سزا نہیں دے کے کیا کرے؟ جیل میں ڈال دیے۔ جیل میں جانا کیا ہوا؟ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی، ان کے کیریکٹر اتنے اسٹرانگ ہے، سب کو معلوم ہے غلطی ثابت ہوگی بیوی کی، لیکن پھر بھی نہیں ڈالے، سزا جو ہے انصاف کے ساتھ نہیں ہوا۔ جیل میں جانے کے بعد اگر جیل میں نہیں جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ اگر جیل میں نہیں جاتے یوسف علیہ السلام، یہ اللطیف کا آپ کام سمجھو، تو وہاں پر رہنا یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ پورے منسٹرز کے بیویاں ہر طرف سے آپ کو دعوت دے رہے تھے گناہ کے لیے۔ یوسف علیہ السلام دعا کرے، جیل کو پہنچ گئے، وہاں پر 2 لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے۔ ایک آدمی کو بولے جا کے اپنے بادشاہ سے ذکر کرو میرا، لیکن اس کو بھلا دیے۔ کون بھلائے؟ اللطیف۔ اگر نہیں بلاتے، جب کا جب ذکر کر دیتا تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ابھی غلطی قبول کرنے کا وہ پوزیشن یا عورتوں کا نہیں بنتا، 10 سال لگے۔ اور ایسے مومنٹ پہ یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا جا رہا جب پورے مصر کو یوسف علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ اللطیف، کوئی بھی وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سک رہے، جب بادشاہ کو ستا رہا، 7 دبلے گائے 7 موٹے گائے کو کھا لے رہے ہیں، پریشان ہے، ویسے مومنٹ پہ وہ آدمی کو یاد آنا، کون یاد دلائے؟ اللطیف۔ اور جیل سے نکل رہے ہیں عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، اور نکلتے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انی حفیظ علیم اجعلنی خزائن الارض۔ یوسف علیہ السلام بولے دے دو یہ خزانے پورے زمین کے، بادشاہ دے دو، حفیظ علیم، حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، اور بادشاہ بن گئے۔ کون سوچے تھے کہ ایک لڑکا جس کو اس کے بھائیاں سونتلے پن میں کنویں میں پھینک دیے، وہ لڑکا ایک دن مصر کا بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ بنے تو اناج بانٹ رہے ہیں، اور اناج لینے کے لیے وہ بھائی آ گئے جو آج سے کئی سال پہلے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیے۔ انسانوں کو محسوس ہوئے بغیر اپنے ارادے مکمل کرنے والا یہ ہے اللطیف۔ لوگ آپ کو گرانا چاہ رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دے رہا ہے۔ کوئی ایسا کام کرنے والا؟
دنیا میں ہم کیا کرتے؟ جو ہم کو گرانا چاہ رہا، ہم کو نیچا دکھانا چاہ رہا، ہم اس سے دشمنی کرتے، اس سے لڑتے۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال رہے تھے تو کتنے تھے یوسف علیہ السلام؟ کیا ایج تھی؟ کسی کو اندازہ ہے؟ 17 سال کے تھے۔ 17 سال کے نوجوان لڑکے کو، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بول رہے یوسف علیہ السلام، ذکر ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ کیا ذکر ہے آپ کو معلوم؟ ہم یوسف کو وہی بھیجے کہ ایک دن تمہارے بھائیوں کو پتا چل جائے گا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو یوسف خاموش ہے۔ یہ جو میں آپ کو پورا واقعہ سنایا، سورہ یوسف میں یہ پورا واقعہ ہے، اور سورہ یوسف میں جب واقعہ ختم ہو رہا ہے اینڈنگ پہ 7ویں آیت میں یہ بات ہے جو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یہ پورا معاملہ بتا رہے ہیں اور بول رہے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف ایسا کام کر دیتا جو بندوں کو احساس محسوس بھی نہ ہوتا۔ اب آپ یہ واقعے کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھے۔ اب یہاں پر ایک اپنے اوپر یہ بات کو لیجیے آپ۔ بہت سارے لوگ اپنے کو تانا مارتے، نیچا دکھاتے، ٹانگ کھینچنا جس کو بولتے، ٹھیک ہے، بے عزتی کرتے، بہت کچھ کرتے۔ اگر کوئی ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، کوئی ہمارے کو نیچا دکھا رہے ہیں، تو ویسے مومنٹ پہ اگر ہم غصے میں آ کے بدلہ لے لے رہے ہیں تو پھر ہم اللطیف کو ماننے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا کرے؟ یوسف علیہ السلام آخر میں جب معلوم ہو گیا سب کو بول دیے، تبھی بھی بدلہ نہیں لیے۔ تب کیا بولے؟ چلے جاؤ، آج تمہارے سے کوئی پوچھ نہیں ہوں گی، الٹا بلا لیے ان لوگوں کو وہاں پر سیٹ کر دیے۔ یہ ہے اللطیف کو ماننے والوں کا کریکٹر، کہ اللطیف کو ماننے والوں کو معلوم رہتا کہ میرا رب اللطیف ہے، مہربان بھی ہے، اور ایسا اپنا ارادہ پورا کریں گا کہ بندوں کو محسوس نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میرے کو ڈھکل دیے، باہر کر دیے، نیچا دکھا دیے، کمپنی سے نکال دیے، فیل کر دیے، رشتے سے توڑ دیے، گھر سے بے دخل کر دیے، یہ جو نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے ایک دن اٹھا دیں گا۔ شرط کیا ہے؟ اللطیف پہ ایمان ہونا اور حق کے راستے پہ۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللطیف ہم کو سمجھ میں آیا۔ کیا بھائی کلیئر ہے بات؟ اور تھوڑا آگے بڑھ سکتے۔ اب یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں یہ بھی آپ غور کرو، کون کون یوسف علیہ السلام کو گرانے کی کوشش کرے تھے اور کہاں کہاں کیسا کیسا کون سے اینگل سے ڈیمیج کر رہے تھے۔ بھائیاں گرائے، غلطی قبول کرے، بادشاہ کی بیوی اور منسٹرز کے بیویاں غلطی قبول کرے، وہ جو آدمی بھول گیا تھا اس کو یاد آ گیا۔ یہ کون کرا؟ یوسف علیہ السلام کرے؟ پریشر کرے کیا تم کو غلطی مانو توبہ کرو؟ نہیں کرے۔ کون کرے؟ اللطیف۔ وہی لوگ جو زمین کھود کے اندر ڈال کے مسئلے کو ختم کر دیے سمجھ رہے تھے، ڈھب گیا سمجھ رہے تھے، انہوں نے پھر سے نکال کے بتانا پڑا کہ نہیں ہماری غلطی تھی۔ اب یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا کائنات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے کام جو بھی ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، جس کو ہم محسوس نہیں کرتے کبھی بھی، غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا۔ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، سورہ حج آیت نمبر 63۔ آپ ایک چیز امیجن کرو کہ آپ فرسٹ ٹائم زمین پہ آئے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کوئی ایک چھوٹی سی بیج، ایک چھوٹا سا ڈاٹ کھود کے زمین میں ڈال دیے اور اس پہ مٹی ڈال دی۔ جلدی بولو کیا ہوا؟ آپ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ گڑھا کھودے، ایک چھوٹی بیج ڈال دی۔ اب یہ ہونے کے بعد میں کس کو معلوم ہے کہ یہ زمین پھٹیں گی خود بخود اور اندر سے یہ جھاڑ نکلیں گا اور بڑھتے 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 اتنا بڑا ہو جائے گا کہ انسان جو اس کو دفنایا تھا اس سے بھی ڈبل ہائٹ کا ہو جائے گا اور اس کو سایہ دیں گا، اس کو پھل دیں گا، اس کو پھول دیں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 63 میں بول رہے ہیں ہم مردہ زمین کو بارش نازل کر کے سرسبز کر دیتے، ہری بھری کر دیتے۔ ہم بے شک لطیف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا لفظ استعمال، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دی قرآن میں، ہمارے بھی زبانوں پہ رہتا، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا بھائی بولتے۔ پتے کی کئی کو دیا ہوگا ایگزامپل اللہ تعالیٰ، پتا گرے تو آواز آتی، کتنے پتے روزانہ گر رہے ہیں اور کس کے حکم سے گر رہے ہیں؟ پتے گرنے کے بعد میں جھاڑ پہ نئے پتے آتے، پھر سے ریفریش ہو رہا جھاڑ۔ یہ جو آہستہ سے کام ہو رہا
اور ہماری رحمت کے لیے، ہمارے لیے رحمت ہے وہ کام ہونا، مہربانی ہے اللہ کی اس میں چھپی ہوئی، یہ ہے اللطیف۔ موسم بدلنا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آنا، زمین کا گول گول پھرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے کائنات میں اللطیف کا یہ کارنامہ ہے۔ کل ہم کیا سنے تھے اللہ کے بارے میں؟ الملک، اس میں ایک جلال تھا، بادشاہی تھی۔ آج وہی اللہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، سافٹ طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے کام ہو جا رہا۔ اب آپ دیکھو، یہ جو زمین پہ فروٹس اگنا، موسم بدلنا، یہ سب جو کام ہو رہے نا، یہ کام میں ہمارا کوئی کنسنٹریشن، ہمارا کوئی فوکس رہتا کبھی؟ مگر ہم کو اطلاع ہوئے کہ یہ کام ہو جا رہا۔ اب انسان کیسا، آپ وہ دیکھو، ڈسکوریز ہو رہے ہیں نئے نئے، تو انسان کیا کر رہا؟ کریڈٹ کس کو دے رہا؟ خود لے رہا کریڈٹ۔ لطیف کا معنی کیا ہے؟ آغاز میں جب کام شروع ہوتے رہتا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا یہ رزلٹ نکل سکتا۔ آپ کو معلوم، جتنے بھی لوگ ڈسکوریز کرے، نیشنل جیوگرافی، ڈسکوری چینل پہ بتاتے رہتے کئی چیزیں، ان لوگ شروع میں ان کو معلوم نہ تھا کہ ہم یہ چیز ڈسکور کر لیں گے۔ کون لے کے گئے ان کو؟ بڑے بڑے ہم سائنٹسٹ کے بارے میں جو انوینشنز ہوئے اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے، ٹھیک ہے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم اتنا بڑا کارنامہ زمین پہ کر دیں گے۔ نکل گئے تھے، کون نکالے؟ سفر کرے، کون سفر پہ لے کے گئے؟ بیٹھے ہوئے کچھ غور کر رہے ہیں، ایک نئی چیز معلوم ہو جا رہی۔ یہ جو زمین پہ ڈسکوریز ہو رہے ہیں نا، یہ آج ہم کو اسکول میں نہیں پڑھایا جا رہا، کیونکہ اسکول کے سلیبس میں سے اللہ کو مائنس کر دیے۔ یہ زمین پہ جو ڈسکوریز ہو رہے ہیں، جو انوینشنز ہو رہے ہیں، یہ سب اللطیف ہے، جو بندوں سے غیر محسوس طریقے سے وہ کام لے رہا، جس کا انجام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جس کا رزلٹ، لیکن انسان کو جو خود جس سے اللہ کام لے رہے ہیں اس کو ہی نہیں معلوم کہ میں اتنا بڑا کام کرنے والا ہوں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہم کو ہسٹری میں مل جاتے۔ آپ ڈسکوریز کو اٹھا کے دیکھو، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں یہ ڈسکور کر دوں گا، ایک الگ دھن میں نکل گئے تھے اور وہ کام ان سے لے لیا اللہ تعالیٰ۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھیں گے۔ کیا بھائی کچھ پرابلم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو بیچ میں پوچھ سکتے، اور لائیو جو ہے لوگ بھی کر سکتے کوشچن۔ بھائی آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائے، انہوں نیک تھے بھائی، ٹھیک ہے، اور کائنات تو اللہ تعالیٰ بنائے چلا رہے ہیں۔ دوسرے بندوں کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللطیف، کیسا وہ اللطیف ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کے آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمائے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ یہ سورہ شورى کی 19ویں آیت ہے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ لطیف ہے اپنے تمام بندوں کے لیے، اور انہیں جیسا چاہے رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے کی آیت 18ویں آیت، 18 آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آخرت کو ریجیکٹ کر دیتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر کے فوری بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ کیا بات معلوم ہو رہی؟ کس کے لیے لطیف ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے بھی لطیف ہے جو اس کو ابھی نہیں پہچانے، جو اس کو بھی نہیں مانے۔ کیسا لطیف ہے؟ یرزق من یشاء، رزق دے رہا، ان کو رزق پہنچا رہا۔ ہمارے ایک غیر مسلم بھائی ہے، انہوں نے دکان لگائے، ان کی دکان پہ روزانہ کون سا کسٹمر آ کے کتنا خریدنا، یہ کون ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ یہ اللطیف کا کام ہے۔ ان کی دکان کیسا ڈیولپ ہونا، غلہ ان کا روزانہ کیسا بڑھتے جانا، گروتھ کیسا ہونا ان کے بزنس کی، یہ سب کون ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ اللطیف۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے ایسے جو انٹرپرینورس ہے، جو اپنے آپ کو کیا بولتے، ہم سکسیسفل ہو گئے، ہم اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرے اور آگے بڑھ گئے، ان کے پیچھے ان کے تمام کام کرنے والا ان کو محسوس نہیں ہوا جیسا، یہ اللطیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اپنے تمام بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ لطیف ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ صرف بولتے تھے جو میرے کو مانے ان کے لیے لطیف ہوں، تو باقی کے لوگ جو کارنامے کر رہے ہیں وہ کریڈٹ کس کو جانا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا حقیقی رب ہے، اصل خدا ہے، وہ تمام اپنی مخلوق کے لیے لطیف ہے، کائنات کے لیے بھی، اپنے نیک بندوں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا۔ رزق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بولے ہم لطیف ہے۔ اب ایک اور بات جو اللطیف کو لے کے
ہم کو جو ہے اب آگے ہمارے عمل کی طرف اللہ تعالیٰ بڑھاتے جا رہے ہیں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چاہے بات آہستہ سے بولو یا زور سے بولو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کیا اس کو علم نہیں رہے گا جو پیدا کرا اور جو لطیف ہے؟ کیا بات معلوم ہو رہی؟ آہستہ سے بولو یا زور سے بولو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا بولے. اب آپ یہاں پر ایک بات غور کرو، لطیف بولے تو آپ کو محسوس نہیں ہوئے بغیر کام ہو جا رہا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کل کیا سنے؟ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے. اور کیسی شان دیکھیں ہم دنیا میں، ایک آدمی اگر بڑے بادشاہ کی پوزیشن پہ سی ایم ہے، پی ایم ہے، ایکٹر ہے، انفلوئنسر ہے، جس کو دیکھ کے اپن جو ہے اس کے پہ فدا ہو جا رہے ہیں، اس کے فالوور بن جا رہے ہیں، اس سے ملنے کے لیے اپنے کو کیا لینا پڑتا؟ اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے، پاس لینا پڑتا، ان کی پرمیشن ہونا پڑتا، ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں مل سکتے. پبلک کا ان تک ریچ ہوتا. ہم ایک ایکٹر کو چاہتے، ایک انفلوئنسر کو چاہتے، ملنے کے واسطے تڑپ جاتے ہمارے دل کی بات بولنے کے واسطے. اللہ تعالیٰ کائنات کا رب، کائنات کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ برا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، آہستہ سے بات کرو، آہستہ سے بولو یا زور سے بولو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، تمہارے پر مہربان ہے، غیر محسوس طریقے سے تمہارے کام کر دیتا. تمہاری بات، تمہارے دل کی بات اس تک پہنچنا، کوئی کسی کی رکاوٹ اس میں نہیں ہے، کسی کا اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ لما فی صدور، تمہارے سینوں میں جو وسوسے ہوتے وہ وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں. آپ الملک اور اللطیف کو اب جوڑو. آپ اتنا زبردست بادشاہ، بندوں سے اس کا اتنا قریبی کنیکشن ہے، اور بندوں میں ان بندوں سے بھی جو اس کو نہیں ماننے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان لوگوں کی بھی ضرورتیں پوری کر رہا. یہ اللطیف ہے. اگر اللہ تعالیٰ بولتے ہم ملک ہے، ہمارے تک پہنچنے کے لیے تم لوگوں کو یہ کام کرنا پڑتا، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، تو ضرورتیں کیسا پوری ہوتی تھی؟ کام کیسے ہوتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آج ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے جن سے ہم مل ہی نہیں سکتے، اور جن سے اگر مل بھی لیے تو انہوں صرف ایک سیلفی کے ہے خالی، اور دھکا مار دیتے آپ کو اگر زیادہ فوٹو لینے کے. اور اللہ تعالیٰ ہم کس کو مانتے؟ کائنات کا رب، کائنات کا بادشاہ، بیدہ الملک، جس کے گرپ میں پورا کنٹرول ہے، پوری بادشاہت ہے، وہ اللہ ورہ. تم کیسا بھی بولو، ہم سن رہے ہیں تمہاری بات، قریب ہے ہم تمہارے، لطیف ہیں ہم، تمہارے پورے کام کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہم کو بلا رہے ہیں اس ذریعے سے، اس نام کے ذریعے سے. اب عمل کی طرف اور تھوڑا اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں. دلوں کی بات تو سن رہے ہیں. میں اب ایک ایکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک ڈیمو دے رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھو. آپ کیا کرا بھائی؟ میں کیا کرا؟ سوچ رہے ہیں؟ ہاں، وہ طرف سے سر دیکھے. میری نظریں بات کرتے وقت کئی جگہ پہ جاتے رہتی. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھتے ان کو دیکھ رہا ہوں، اوپر دیکھ رہا ہوں، ایسا دیکھ رہا ہوں، محفل میں اپن بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کالج کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، جب نظریں اور زیادہ تیز پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شادی میں چلے گئے، شادی خانے میں جسم اور اپنا باڈی تو مردانہ سیکشن میں ہے، لیکن نظریں کہیں اور پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ پہ آپ چل رہے ہیں، مارکیٹ کو چلے گئے. اب یہ نظروں کے بارے میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں ڈیمو کے کو دیا. اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 103 وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہاری نظروں کو پکڑنے والا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بین ہے، وہ تمہاری نظروں کے ایکشنز کو دیکھ رہا اور اس کو پکڑنے والا ہے. اس کو کوئی نظر نہیں پکڑ سکتی بولے اللہ تعالیٰ. یہ آیت شروع ہو رہی، اس کو کوئی نظر پکڑ نہیں سکتی، لیکن وہ تمہارے پورے نظروں کو پکڑنے والا ہے، اس کے گرپ میں ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ لطیف ہے. اب آپ دیکھو، نظر سے لطیف کا جوڑے اللہ تعالیٰ. نظر سے نظر جو ملتی یا نہیں مل پاتی، جو بھی ہوتا الگ بحث ہے وہ. لیکن آپ اس میں ایک بات غور کرو، کیا ہوتا؟ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، دکھ رہا، ٹھیک ہے، میں کچھ دے رہا ہوں، دکھ رہا، میں چل کے جا رہا ہوں، محسوس ہو رہا،
نظر سے نظر میں جو بات ہو رہی وہ بازو والے کو نہیں محسوس ہوتا, اشاروں میں بات کر دیتے, کچھ لوگوں کا فن رہتا. یہ اشاروں میں بات جو کر رہے ہیں ان کا ریکارڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللطیف. یدرک الابصار بولے اللہ تعالیٰ, گرپ میں ہمارے, پکڑ لیتے ہم. کیوں؟ لطیف ہے ہم, باریک. ہم بولتے دیکھو ماما باریک کام کر دیے تم, پچھانے بھی نہیں گئے اور پکڑے نہیں گئے. میں اور آپ اپنی زندگی میں کئی ایسے کام کر دیے جس کے لیے ہم کوئی ثبوت نہیں چھوڑے, پکڑے نہیں گئے آج تک, معلوم ہی نہیں لوگوں کو. اگر معلوم ہو گیا تو یہ حالت نہیں رہتی, رشتے دار ختم ہو جاتے. اور اپن کیا سمجھ رہے ہیں؟ ثبوت نہیں ہے. اور اللطیف کو ماننے والا ایسا سمجھ سکتا کیا؟ انہیں ورا ہم تمہاری نظروں کے جو خیانت ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے گرپ میں, کنٹرول میں ہے. تو یہ ہے اللطیف. اب آیت نمبر 104 میں کیا بولے معلوم اللہ تعالیٰ وہی سورے میں؟ پھر سے آنکھ کا لفظ استعمال کرے. بولے اب جو ہم ہدایت بھیجے جو صاف صاف ہے, اس سے جو اندھے بن رہے ہیں انہی کا اس میں نقصان ہے. تو آنکھوں کا استعمال اللہ تعالیٰ یہ جو بڑی نعمت ہے اس کا استعمال کس کے لیے کرو؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرو. اب ایک اور آپ کو میں سٹوری سنا رہا ہوں. سورہ لقمان آیت نمبر 16. لقمان حکیم نام سنے آپ لوگ؟ ان کے نام کا ایک سورہ بھی ہے قرآن میں, سورہ نمبر 31. یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے 19 تک آپ نہ پڑھیے, یہ بہت زبردست نصیحت ہے. اس میں 16ویں آیت میں انہوں اپنے بیٹے کو مثال دیتے ہوئے بول رہے ہیں, بیٹا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے جو پہاڑوں میں, آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لا لیں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ باریک بین ہے. ایسی چیزیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے, جو انسان کی نظروں کو نہیں دکھتے, وہ چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کے لا لیں گا. یہ کون سکھا رہے ہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لطیف ہے. بچپن میں ہمارے کو لطیف ہے بول کے سکھائے. اللہ تعالیٰ لطیف ہے. آج دنیا میں جو بھی زیادہ گناہ کے کام, برے کام جو بھی ہو رہے ہیں نا, وہ کیسا ہوتے معلوم؟ ثبوتوں کے بغیر, غیر محسوس طریقے سے. اب اللطیف کے نام کو آپ ادھر جوڑتے جاؤ. دنیا میں غیر محسوس طریقے سے کرپشن ہو رہا, ثبوت نہیں چھوڑ رہے ہیں. غیر محسوس طریقے سے آہستہ سے ظلم کر دے رہے ہیں. غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. محسوس نہیں ہوئے جیسا لوگوں کی جو ہے جیب مار دے رہے ہیں. چھوٹی چوری سے لے کے بڑے سے بڑا کام تک کیا چاہ رہا انسان؟ ثبوت نہیں چھوڑنا. اور اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ چھوٹا ہے بچہ, دیکھو بیٹا تم میرے سے چھپا سکتے کام. اپنے گھروں میں کیا کریں معلوم؟ ابا کا ڈر ڈال دیے. ابا کی گاڑی کی آواز آتے کی ریموٹ لے کے ٹی وی بند کر کے فوری جا کے بلینکٹ اوڑھ کے سو جاتے تھے بچپن میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہاں پر لقمان علیہ السلام کیا کریں اپنے بچے کو؟ اللہ لطیف ہے بیٹے, تم ایک باریک ایک چھوٹا کام جو کسی کو نہیں دکھا سمجھ کے کر دیں گے, اللہ تعالیٰ وہ بھی پکڑ کے لا لیں گا. یہ اگر آج کے سلیبس میں رکھ دیے, آپ لقمان علیہ السلام کی مثال پہ غور کرو. آسمانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں, پہاڑوں کے بارے میں بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, السٹریشن کیسا زبردست ایگزامپل دے رہے ہیں, اور اللہ کی شان بتا رہے ہیں کہ وہ لطیف ہے, اس سے تم جو ہے بچ نہیں سکتے. اب اللہ تعالیٰ کے یہ نام پر یقین کرنے والے, ان کا کیریکٹر کیسا ہوتا؟ سب سے پہلے اللطیف کو ماننے والے زندگی میں کبھی بھی مشکلات کے سامنے ہمت نہیں ہارتے. میرے کو دھوکہ دے دیے بھائی, میرا رشتہ ریجیکٹ ہو گیا, میرا کام نہیں بنا, میرا کاروبار ختم ہو گیا, ان لوگوں مل کے میرے کو ایسا کرے, ارے میرے بھائیاں میرے کو ایسا کر دیا بھائی, میرے رشتہ دار میرے ساتھ ایسا کرے. یہ جو رونا ہے نا, یہ اللطیف کو ماننے والے نہیں روتے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا, کون کون نیچا دکھائے, کون کون ڈھکلتے جا رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں کے ذریعے سے, انہی کے پلاننگز میں اللہ تعالیٰ اپنا کام کر دیے. یہ ہے اللطیف کی شان. اور یہ اللطیف کو ماننے والے لوگوں کے ججمنٹس, لوگوں کے تانے, لوگوں کے پلاننگ, اللہ میرے ساتھ میرے خلاف ایسا کر رہے ہیں, یہ ٹینشن لیتا ہی نہیں. کیوں؟ ہم کس کو مان رہے ہیں؟ اللطیف کو مان رہے ہیں. آپ اگر میرے کو نیچا دکھا رہے ہیں, میرے کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں, تو میرے ساتھ کون ہے؟ اللطیف ہے.
یہ اللطیف پہ جب آپ کو یقین آ جاتا تو دنیا کے انسان آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے. ان لوگ چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے آپ کو عزت دے دیتا. یہ سب سے پہلا اللطیف کو ماننے والوں کے کیریکٹر میں یہ مضبوطی آتی. دوسرا، یہ مضبوطی جو آ رہی نا، یہ کہاں سے آتی ہے آپ کو معلوم؟ یقین. آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. جب یقین انسان کو آ جاتا تو دل میں اطمینان ہوتا، سکون آ جاتا. جب اطمینان، دل کا جب اطمینان مل جاتا تو انسان کو سامنے والے چاہے کوئی بھی بولو، کچھ بھی کرو، کیا ہوتا؟ اثر ہوتا. ڈپریشن، اینگزائٹی، سوسائڈ، یہ کئی کو ہو رہا آج کل. کیا ہو رہا بھائی؟ ریجیکٹ ہو گئے، جا کے کچھ جا رہے ہیں. فیل ہو گئے، مر جا رہے ہیں، جلا لے رہے ہیں. بہت سینسیٹیو تھا بچہ، کیا کہ بولے سمجھ میں نہیں آیا، پھانسی ڈال لیا. تھوڑے دن پہلے کیس سنا میں، گاؤں کو ایک جگہ جا رہے تھے. کہ کیا ہے، آپ انسانوں کی ہر بات کو، ہر پلان کو، ہر نیگیٹو چیز کو دل پہ لے لے رہے ہیں. اللطیف بیٹھا ہوا ہے. اللطیف پہ ہمارے کو یقین ہے، دل میں ایک اطمینان آتا. لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی اگر ہم حق پہ ہے. اب یہی مسئلے کو آپ لے کے، میں پرسنل لیول پہ لایا، اب اس کو نیشنل، انٹرنیشنل لیول پہ آپ لے کے جاؤ. اسرائیل کی پوری کوشش ہے فلسطین کو مٹا دینا. چائنا کی کوشش ہے یوگر کو مٹا دینا. کل بھی میں یہ جو ہے مثالیں ذکر کرا اور بار بار ذکر کروں گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان رہے ہیں زمین سے فساد کو مٹانے کے لیے. وہ مشن کو آپ مت بھولو. اور ہم اللہ کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا ان کے خلاف تھی، لیکن اللطیف ان کے ساتھ تھا. محسوس بھی نہ ہوا لوگوں کو کون کون ہاتھ اور کون کون سپورٹ بن رہے تھے ان کو بادشاہ بنانے میں. وہی ہاتھ جو ان کو نیچا دکھانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسی کا استعمال کرے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتوں کی فوج بھیج سکتا، کن بولے تو ہو جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کو آندھے منہ گرا دیتے جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے انہی کے پلان کو فیل کرائیں گا. یہ اللطیف ہے. امید کر رہا ہوں کہ اب ہمارے کو اللطیف کا معنی سمجھ میں آ رہا. ایک اور جو ہے اثر ہمارے کیریکٹر پہ وہ یہ ہوتا، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش زیادہ کرتے، کیونکہ وہ ہماری نگاہوں اور ہماری ایسے چیزوں کو بھی محسوس کر رہا. لطیف ہے جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انسانوں کے نوٹس میں نہیں آ رہے ہیں، ریکارڈ میں نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیمرے میں سیو نہیں ہو رہے ہیں. وہ اللطیف کو معلوم ہے. اب اللطیف میں مہربانی بھی ہے، تو اللطیف کو ماننے والا مہربان بھی ہوتا اور ایسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرتا کہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا. احسان جتانے والا اللطیف کو ماننے والا ہو سکتا کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آخرت کو نہیں ماننے والوں کو بھی ہم رزق پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم اللطیف ہے، بغیر جتائے. یہ جو ہے اللطیف کو ماننے والوں کے اندر یہ شکر کا جذبہ، دل میں اطمینان اور ایک کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور دنیا میں جتنے بھی ریورس فورسز سے جو ہم کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف میں ہمت سے ٹھہرنے کی جو ایک طاقت آتی، ایک ہمت آتی، یہ اللطیف کو ماننے سے پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھنے اور جاننے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور ہم کو اللطیف پہ یقین کرتے ہوئے ہم کو گناہوں سے بچنے کی اور ہمت کے ساتھ زمین پہ آنے والے مسائل کو فیس کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قوت پیدا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.